ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پہلے نمبر پر تو آپ حضرات خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں. جو ہمارے ادھر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے، ادباً گزارش ہے کہ یہاں آنا ہے، کرسی خالی ہوئی اس پہ بیٹھ جائیں. جب تک آپ سے گفتگو ہو تو آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ میں بات جس کی کروں گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا. اس لیے جب پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو ہمیں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے پیارے پیغمبر کے ارشادات اور آپ کے اقوال کو سننا چاہتا ہوں. دوسری درخواست یہ ہے کہ اگر مجمع عام میں ہمارے علماء اور حفاظ بیٹھے ہوں، میں نہیں جانتا لیکن کچھ چہرے مہروں سے لگ رہے ہیں، اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور اسٹیج آپ کا بڑا نازک ہے، جب آپ لوگ چل رہے ہیں تو میری کرسی پچھم پورب جا رہی ہے، اس لیے آپ اپنے اسٹیج کو بھی باقی بچائیں. میرے بھائی، آپ کے جلسے کا عنوان میں نے دیکھا تھا، میں لکھا ہوا تھا عظمت قرآن اور ہمارا معاشرہ. اسی سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. ہمارے رفیق محترم اور بڑے حق العزیز، بڑی محبت کرنے والے مولانا عبدالحسیب صاحب نے دعوت دی، میں آپ کے پاس آ گیا. میرا نام ہلال ہے اور آپ کے شہر کا نام، علاقے کا نام نورپور ہے. ہلال جب نکلتا ہے تو بھی نور ہوتا ہے. ہمارا اور آپ کا پرانا جوڑ ہے تو بات بھی اسی انداز کی ہونی چاہیے. میرے بھائی، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تمہارے لیے دلیل بھی ہے اور تمہارے خلاف بھی ہے. بظاہر جملہ بڑا معمولی ہے، لیکن پیارے پیغمبر کی صفت ہی یہی تھی کہ آپ سمندر کو ایک چھوٹے سے کوزے میں سمیٹ دیتے تھے. علماء نے قرآن کریم کے حقوق کے سلسلے میں بات فرمائی ہے. بات جب حق کی آتی ہے تو ایک انسان اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے نچلی عدالت سے لے کر کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور انٹرنیشنل عدالت تک جاتا ہے. قرآن بھی آپ سے کچھ مسائل میں اور کچھ باتوں میں اپنا حق کا مطالبہ کرتا ہے. اگر تم نے اللہ کے قرآن پر یقین اور ایمان رکھا ہے اور اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے لائے ہوئے اس کتاب کو آخری کتاب مانی ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کا زندہ معجزہ امت کے سامنے صرف قرآن کی شکل میں آج موجود ہے، تو یہ قرآن ہمیں چیخ چیخ کر کے، پکار پکار کر کے ہم سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. قرآن صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کریم کے چند قوانین اور چند آیات کا یاد ہو جانا کافی نہیں ہے. قرآن کریم میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ
اور دین اسلام کی وہ جامع دستور ہے۔ قرآن کریم وہ ہمارا آئین ہے، قرآن کریم وہ ہماری سرمایہ حیات ہے، قرآن کریم ہمارے آخرت کے لیے وہ راہ عمل ہے کہ جس کے بغیر نہ قومیں کبھی زندہ رہ پائی ہیں، نہ ترقی کر پائی ہیں، نہ آگے بڑھ پائی ہیں۔ قرآن ہی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے جن کے پاس قرآن کریم اتارا، انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، اسے سمجھا اور اسے زندگی کے ہر ایک ایک پہلو پر اتارا۔ تو جو اونٹ چرانے والے تھے وہ عرب سے نکلے، اور عرب سے نکلنے کے بعد سمندر پار کر کے افریقہ کے جنگلوں میں پھیل گئے۔ وہ عرب سے نکلے اور دنیا کے ایک ایک سمت تک جا کر کے پہنچے۔ وہ عرب سے نکلے تو انہوں نے ہواؤں پر حکومت کرنی شروع کر دی۔ یہ قرآن کے پڑھنے والے تھے، قرآن کے پڑھانے والے تھے، قرآن کو سمجھنے والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، جو منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی آواز کو قید کر کے ہوا کھینچ کر کے میدان میں لے کے جاتی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے وہ اصحاب مصطفیٰ جو قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے، تو دنیا دیکھتی ہے، تاریخ سمجھتی ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے جب جب قرآن کے ساتھ امت محمدیہ کا رشتہ مضبوط ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہ زیر کر سکی، نہ انہیں ذلیل کر سکی، نہ انہیں رسوا کر سکی، نہ انہیں بے عزت کر سکی۔ یاد رکھیے قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس دنیا میں ترقی بھی کرے گا، یہ واحد کتاب ہے جس کی وجہ سے مسلمان ذلت بھی کرے گا۔ قرآن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ترقی پائیں گے، بعض وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر بھی اس پر ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کے چند حقوق ہیں، پہلے حقوق کی بات کرتا ہوں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان رکھا جائے۔ ایمان بالقرآن پہلا حق قرآن کا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، بات سمجھتے ہوں گے۔ محمود آباد کا علاقہ ہے، اردو دان لوگ ہیں، میں کوئی دیہات میں نہیں بول رہا، ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ آپ کے سر کے اوپر سے نکل جائے۔ ماشاءاللہ جس گلی میں اردو کے شاعر اتنے زیادہ ہوں وہاں اردو ادب تو زندہ ہی ہوگا نا، تو آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا قرآن کا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن، کہ قرآن پر یقین اور ایمان رکھنا۔ جس طرح ہمارا یقین یہ ہے تنزیل من رب العالمین کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اترا ہے، اور کس پر اترا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اسی طرح قرآن پر ایمان رکھنا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اللہ کے قرآن پر ایمان رکھنا، ہر حال میں اللہ کے قرآن پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی لیے حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات کہی کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز پہ بیان کیا، جس طرح اتارا ہے، قرآن کے الفاظ کو، اس کے تمام ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ میں آتی ہوں۔ ہم قرآن کریم کو قرآن کریم پر ایمان اس بنیاد پر رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پہلے ہی آگے کہتا ہے لا ریب فی، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آپ کو میں ایک نقطے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ محمود آباد کا علاقہ ہے تو شاید آپ کے نظر میں یہ بات بھی آئے، اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فی، نہیں کہا ذالک القرآن لا ریب فی۔ بات سمجھ گئے کیوں کہا ذالک الکتاب؟
کتاب وہ ہوتی ہے جسے لکھا جاتا ہے۔ قرآن تو اتنا ہے نا، اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب، کتاب ہے جسے لکھا جائے۔ وہ کتاب بنا کرتی ہے، اس کا لکھنے والا کوئی کاتب ہوا کرتا ہے، وہ مکتوب ہوتا ہے۔ لکھنے والے کون؟ تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں اور قیامت تک کے آنے والے ہر ایک شخص کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ جب نبی کی ذات پر قرآن اترا تو اس کو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ ہے، جب نبی کی ذات پر قرآن اترا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہوں نے اسے لکھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر قرآن اترا تو صحابہ نے ایک ایک لفظ کو اٹھایا اور اسے لکھا، اور صحابہ نے اپنے سینے میں حفاظت فرمائی تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام ہو جائے ذالک الکتاب۔ اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو تو پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانکار آتے ہیں۔ قرآن پر جس طرح ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اسی طرح میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے اصحاب بھی اسی انداز کے ہیں کہ ان کی ذات پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان کی ذات پر شک کیا تو پھر یہ کتاب بچی کہاں؟ یہ کتاب بچی کہاں؟ ان کی ذات پر اگر ذرہ برابر بھی شک ہے، ان کے ایمان پر، ان کی ذات پر، ان کے معاملات پر، ان کے کردار پر شک ہوا تو پھر یہ کتاب بچی کہاں؟ اور اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب، نہیں کہا کہ ذالک القرآن۔ تو یہ پہلی بات یاد رکھیے گا، ذالک الکتاب۔ میرے پیغمبر کے اصحاب سچے تھے، میرے پیغمبر کے اصحاب میرے پیغمبر کے جانشار وفادار تھے، میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے صحابی تقوی اور طہارت کے امام تھے، میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے اصحاب کرام، میرے اصحاب کرام عقیدت اور محبت میں انتہائی مضبوط تھے، جن کے زہد و ورع کی رب کائنات اپنے قرآن میں خود تذکرہ کرتا ہے، جن کے رکوع اور سجدے کا تذکرہ رب کائنات اپنے قرآن میں کرتا ہے، جن کے چراغ کے اٹھنے کو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو، رونے کو، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ میدانوں میں اترتے ہیں، گھوڑوں کے ساتھ اترتے ہیں، رب کا قرآن بول اٹھتا ہے والعادیات ضبحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم کھاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے وہ پروانے ہیں، نبی کے وہ دیوانے اور مستانے ہیں، جب ان کے گھوڑوں کے سم اور ان کے گھوڑوں کے کھر میدان میں اترتے ہیں تو رب کعبہ اور رب قرآن، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے رب، یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی تقدیس کی قسم کھاتا ہے، ان کے رکوع کی پاکیزگی کی قسم کھاتا ہے، ان کے صبح شام اٹھنے کی قسم کھاتا ہے، وہ چلتے ہیں تو قسم کھاتا ہے، وہ قسمیں کھاتے ہیں تو قسم کھاتا ہے، وہ کوئی معاملہ کرتا ہے تو قسمیں کھاتے ہیں۔ میرے نبی میرے نبی کی ذات اعلیٰ تو میرے پیغمبر حضرت مصطفیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی ذات بھی اعلیٰ اور مقدس۔ ذالک الکتاب، اگر اس کتاب پہ شک کرو گے، اگر صحابہ کی ذات پر شک کرو گے تو قرآن کریم پر بھی شک لازم آئے گا۔ ذالک الکتاب، پہلے ہی آیت میں اور پہلے ہی صفحے پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، نہیں شک نہ کرنا صحابہ کی ذات پر۔ جب تم صحابہ کی ذات پر شک نہیں کرو گے تو اس رب کائنات کے کلام پر بھی شک نہیں ہوگا۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جب تمہیں شک نہیں ہوگا، صحابہ سے سچی عقیدت ہوگی، جن کو اللہ نے قرآن میں ہم المفلحون کہا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہم المتقون کہا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے القابات سے نوازا۔ جب ان کی ذات پر تم شک نہیں کرو گے، تم ان کے راستے کو پکڑ کے، تم ان کے راستے کو اختیار کر کے چلو گے تو اللہ رب العزت کہتا ہے پھر یہ کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ کتاب
میرے بھائی، تو اس لیے